صفحہ نمبر 57 آیت نمبر 96 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، الذی وہ ہے، بے بکہ تھا جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن یہ گھر مبارک ہے، وہدی للعالمین اس میں تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پہ بیت اللہ کا حج فرض ہے جس کو اس راستے میں جانے کی طاقت ہو، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جس کسی نے استطاعت کے باوجود بھی حج کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں سے بے پرواہ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آپ لوگ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالی تو دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ لوگ اعمال کر رہے ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آپ لوگ کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمنا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ان کو روکتے ہو، تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء آپ لوگ جاننے کے بعد بھی کجروی ڈھونڈتے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بیت اللہ شریف کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف جس کے درمیان میں کعبہ واقع ہے، کعبہ کعبن سے ہے بمعنی چار گوشوں والی جگہ، حرم محترم سے ہے عزت کے معنی میں ہے، بکہ اور مکہ بمعنی ہلاکت کے ہیں، جو آدمی بھی ایمان کی حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے اس کے گناہ تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹھا دیے جاتے ہیں، اس لیے مکہ کو مکہ یا بکہ کہتے ہیں، جبکہ مدینتن تو عربی زبان میں شہر کے معنی میں ہے اور واقعی ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اس لیے زیادہ انبیاء کرام سعودی عرب کے سرزمین میں آئے ہیں۔ سوچا جائے صالح علیہ السلام کی قوم سعودی عرب میں، شعیب علیہ السلام کی بستی سعودی عرب میں ہے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے تو خود ہی یہ کعبہ بنایا ہے، اسی طرح بہت سارے دیگر انبیاء کرام، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اسی شہر میں پیدا فرمائے جو تمام دنیا کا مرکز ہے، جغرافیائی اعتبار سے تمام دنیا کا مرکز حرم شریف ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ یہ جو انہوں نے جہازوں کے نقشے کے لیے گرین وچ جگہ منتخب کی ہے،
مغربی ممالک میں، برطانیہ میں، یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مقام مکہ مکرمہ ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہیں، وہ ہمارے عقیدت کے شہروں کا خیال نہیں رکھتے اور مادی نقشے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ بہرحال مکہ مکرمہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے تاکہ پوری دنیا آسمان سے ایک غیبی منظر ہوتا ہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں، تمام دنیا کے وسط کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی غیر مسلم نے مسلمانوں پہ اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا، تم بھی تو پتھروں کی عبادت کرتے ہو، کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے اور ہم بھی پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، بت پتھر کے بنے ہوئے، تو ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس سمت کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی نے کعبے کو گرا دیا، پتھر یہاں سے ہٹا دیے، تو پھر ہم کس طرف رخ کر کے وہ پتھر جہاں رکھے گئے، وہ پتھر یہاں سے اٹھا کے اگر نیو یارک میں رکھے گئے تو ہم نیو یارک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس سمت کی طرف رخ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی کعبے کے سیدھ میں، آسمانوں میں اوپر بیت المعمور ہے، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں اس کی طرف رخ کر کے قیام، رکوع، سجدہ، نماز پڑھ رہے ہیں، اور انسان زمین میں اس کے سیدھ میں جو وسط ہے اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پتھر تو کئی دفعہ تبدیل ہوئے، کعبہ کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا، تاریخ کے مطابق یہ 10ویں دفعہ کعبہ بنایا گیا ہے، جو حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا، یہ 10ویں دفعہ کا کعبہ ہے۔ پتھر تبدیل ہوئے، ہم ان پتھروں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو اس سمت کو، وہ جو اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تم تو بتوں کی عبادت کرتے ہو، اگر بت شمال کی جانب ہے تو شمال کی طرف، اگر بت جنوب کی جانب ہے تو جنوب کی طرف۔ اور ساتھ یہ حکم ہے جس کو وسعت ہو تو اس کو چاہیے کہ حج کرے، اور حج کا منع کیا ہے پکا عزم، حج کا منع کیا ہے پکا عزم، اور واقعی حج کے لیے عزم پکا چاہیے، کچا عزم سے آدمی نہیں جا سکتا، پکا عزم، پھر اللہ لے جاتا ہے۔ ان متعین دنوں میں، 5 دنوں میں مناسک ادا کر کے یہ حج کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سفر محتاج دولت نہیں ہے، یہ محتاج محبت ہے، یاد رکھنا۔ بہت سارے مال کے مالک نہیں جا سکتے اور غریب لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہاں، جو نہیں گئے دل میں ایک شوق ضرور رکھنا چاہیے، اگر حج کی استطاعت نہیں ہے، عمرے کی نیت کرے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہے، کم سے کم میں آنکھوں سے مکہ مکرمہ تو دیکھوں، کعبہ تو دیکھوں، ان پاؤں سے طواف میں تو پھیروں، اپنے حبیب کا شہر تو دیکھ لوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کو چھوڑتے ہوئے چلے، پیچھے دیکھ کے روئے، اے مکہ، اگر آپ کے رہنے والے مجھے آپ سے نہ نکالتے، میں کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑتا، آپ سے مبارک سرزمین، اس رخ پہ کوئی نہیں، سطح زمین پہ کوئی نہیں، آپ کے رہنے والے مجھے نکال رہے ہیں، اس لیے مجبوراً آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ وطن کی محبت ہمارے نبی کے دل میں تھی، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ، وہاں وقت گزرا۔ حدیث میں ہے کہ جب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب دور سے آتے
تو مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اپنی سواری تیز کرتے اور فرماتے مدینہ نظر آ گیا، مدینہ نظر آ گیا۔ یہ محبت، یہ کام کی چیز ہے۔ اور حدیث ہے جب تک میری امت میں حرمین شریفین کی محبت اور عظمت ہوگی تب تک امت خیر و عافیت سے رہے گی۔ جب حرمین شریفین کی عظمت دل سے نکل جائے گی تو امت میں بگاڑ آئے گا۔ حرمین شریفین کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر وہاں کی کرنسی۔ یہ جو حدیث ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، حرم مکہ میں جس نے ایک نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کا حساب لگا لو، 1,00,000 نمازیں، دن رات میں ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 55 سال نمازیں پڑھ کے ایک بھی قضا نہ ہو تو 1,00,000 نمازیں 55 سال میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ ہم ادھر کو ہاتھ میں 55 سال نمازیں پڑھیں، اور جو وہاں ہے وہ ایک نماز پڑھی، یا یہاں سے کوئی گیا وہاں ایک نماز پڑھی، پھر بھی ایک بڑھ کر ہے، پھر بھی ایک بڑھ کر ہے۔ حرم ہے، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ایک نسبت ہے۔ ہمارے قصور کے عالم تھے، ایک دن میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا مکہ مکرمہ مسجد حرام میں، مجھے کہنے لگے نیچے مت دیکھو، یہ سامنے کعبے کو دیکھو، کیونکہ کعبے کو ایک نگاہ دیکھنا پھر آنکھیں جھکا دی 500 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ مطاف میں طواف کی نیت سے ایک قدم اٹھانا 7 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنے قدم اٹھائے جاتے ہیں؟ لامحدود نیکیاں ہیں، حساب ناممکن ہے۔ اور روایات میں ہے صرف نماز 1,00,000 نہیں، 1 ریال وہاں خرچ کیا 1,00,000 ریال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 روزہ وہاں رکھا، میں اکثر وہاں جا کے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ کبھی کبھی روزہ بھی رکھو، جمعرات کو وہاں روزے کا ماحول ہوتا ہے۔ 1 روزہ رکھا 1,00,000 روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کیا عجیب شان ہے، اللہ آپ کی اپنے گھر کو کتنا کچھ دیا۔ اس لیے محبت ہو اور جانا ضروری ہے۔ وہ میرے پرانے مقتدی تھے، وہاں میں نے یہ بات بیان کی تو وہ حاجی صاحب تھے، ابھی دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ ان کو جنت دے۔ وہ مجھے کہنے لگے میں تو درجنوں بار گیا ہوں، لیکن ابھی جو فضائل آپ نے سنائے یہ تو میں نے کبھی نہیں سنے، ابھی پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ پھر میرے ساتھ گئے، 2014 میں میرے ساتھ گئے تھے۔ کہتا ہے ان فضائل کو سن کے پھر دل کرتا ہے کہ چلا جاؤ۔ دنیا ویسے بھی فانی ہے، کچھ نیکی اپنے لیے بنا لو، اگر نیکیوں کا ذخیرہ چاہیے تو حرم پہنچو، حرم پہنچ جاؤ۔ اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو میری قبر پہ آیا میری امت میں سے وہ ایسے ہے جیسے میں زندہ تھا، آیا اور مجھ سے ملاقات کی۔ بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا جو میری قبر پہ آیا حاضری دی اس کی شفاعت میرے ذمے۔ اور پھر حدیث میں ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسی لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت قائم ہوگی تو فرشتے کعبے کو اٹھا کے میدان حشر کی طرف لے جا رہے ہوں گے، مدینہ منورہ سے فرشتے گزریں گے، یہ کعبہ اٹھائے ہوئے فرشتے جا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ مجھے کعبہ آواز دے گا السلام علیکہ یا محمد، میں سلام کا جواب دوں گا، کعبہ مجھے کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو میرے ہاں آیا ہے اور میرے گرد 7 چکر کاٹے ہیں، ایک دفعہ بھی طواف کیا ہے، اس کی شفاعت آپ کی امت میں سے میرے ذمہ ہے، اور جو آپ کی قبر پہ آیا ہے اس کی شفاعت آپ کر لیں تاکہ آپ کی امت جنت پہنچ جائے۔ جانا ضروری ہے، اب تو بہت ضروری ہے، اب بہت ضروری ہے، اور آدمی کا عزم کرے، اس کے لیے عزم چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ حج عمروں سے یہ نہ گھبراؤ غریب بن جاؤ گے، حج عمرے کرنے سے آدمی امیر بن جاتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اور پھر وہاں کی، یہ تو صرف 2 شہروں کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں آس پاس جو تاریخی مقامات ہیں اور ان کے کیا فضائل ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جنت کا ٹکڑا تو اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبی سے ہم عشاء کو نکلے تو عربوں نے دعوت کی تھی، ہم ایسے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا ہماری دعوت ہے، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ہماری دعوت قبول کرو۔ ساتھیوں کو میں نے کہا ان کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ وہاں کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی نے کہا کہ میں تو آج جنت گیا تھا۔ وہ دوسرا ساتھی ذرا مزاجن سادہ سا تھا، اس نے کہا بھئی جنت تو آخرت میں کیسے گئے، پھر آ گئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں جنت گیا تھا۔ مجھے کہتا ہے یہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے اور قسمیں بھی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا سچ کہہ رہا ہے۔ کیسے سچ کہتا ہے، پھر کیسے آیا؟ میں نے کہا میں بھی گیا تھا، میں بھی واپس آیا۔ وہ پھر بھی نہیں سمجھا، کہتا ہے کیسے، تو مجھے بھی لے جاؤ نا، پھر واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا کل آپ کو بھی لے جاؤں گا، واپس آؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح ہوئی، مجھے کہتے ہیں وہ جنت تو جائیں گے نا، پھر واپس آئیں گے؟ میں نے کہا آئیں گے۔ طبیعتاً ذرا سادہ سادہ، مجھے کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس نہ آ سکوں، میرے بیوی بچے ہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے فضل سے واپس آؤ گے، میں بھی کل آیا ہوں، آپ بھی آ جاؤ گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے لے جانا۔ پھر اپنے ساتھ میں لے گیا کہ یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت ہے، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شک ہے؟ اب جب وہاں نماز پڑھی، واپس نکلے، میں نے کہا جنت سے واپس آ گئے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اچھا یہ والی جنت، میں سوچ رہا تھا کہ آخرت میں تم گئے تھے پھر آئے ہو۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال یہ بہاریں وہاں، یہ ان باتوں کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ صفحہ شریف میں بیٹھے ہوئے، یہ کچھ طلباء علماء بھی میرے ساتھ تھے، یہ گزشتہ سال صفحہ شریف میں ہم بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کوئی ایک حدیث سب سنا لیتے ہیں، صحابہ کرام یہاں حدیث سناتے تھے۔ ایک آدمی کو ایک دفعہ میں نے دیکھا، 3 سال پہلے میں صفحہ شریف میں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، تو وہ یہ جتنی ہماری مسجد کا صحن ہے برآمدے سمیت، اس سے تقریباً اتنی جگہ ہے، صفحہ کی تقریباً اتنی جگہ ہے۔ تو ایک آدمی ادھر بیٹھتا ہے کچھ دعا، اور پھر یہاں سے اٹھ کے ادھر بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، 1-2 منٹ، پھر وہاں سے اٹھ کے ادھر بیٹھتا ہے۔ ایسے 10 12 15 جگہ اس نے تبدیل کی۔ تو بالآخر ایسے پھرتے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا، 1-2 منٹ بیٹھ کے اٹھنے لگا، میں نے پکڑا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے یہ ایک مبارک عمل ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں کروں، یہ کیوں آپ ادھر بیٹھتے 1-2 منٹ پھر ادھر؟ کہتے ہیں یہ میں اس لیے ادھر بیٹھتا ہوں، پھر ادھر سے اٹھ کے ادھر دل میں کہتے ادھر بھی ابو ہریرہ بیٹھے ہوں گے، ادھر بھی بلال بیٹھے ہوں گے، ادھر بھی مصعب بیٹھے ہوں گے، ادھر بھی عمر بیٹھے ہوں گے، ادھر بھی ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں گے۔ تو ایک جگہ بیٹھتا ہوں، دل میں تصور کرتا ہوں آپ کے محبوب حضور کے صحابہ ادھر پڑے ہوں گے، جگہ تو وہی ہے۔ اس لیے میں جگہ تبدیل کرتا ہوں کہ ہر جگہ کی سعادت مجھے مل جائے۔ لوگوں میں عجیب محبتیں ہیں جی۔ بہرحال
اللہ یہ مبارک سفر سب کو بار بار نصیب فرمائے، مقبول انداز میں، جس چیز کی خواہش ہے اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو محبت، عقیدت، ادب و احترام کے ساتھ مقبول انداز میں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مبارک ہے اور تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم جیسی مبارک جگہ ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم مکہ میں داخل ہوا وہ امن میں ہوا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج ہے ان پہ جن کو اس راستے میں جانے کی طاقت ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس کسی نے اس سے انکار کیا استطاعت کے باوجود تو واقعی اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا والوں سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ فرما دیجئے اے نبی، اے اہل کتاب، آپ لوگ اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، فرما دیجئے اے اہل کتاب، آپ لوگوں کو اللہ کے راستوں سے کیوں منع کرتے ہو؟ من آمنا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، تبغونہا عوجا وانتم شہداء، آپ لوگ گواہ ہو کے دیکھتے ہوئے کجروی ڈھونڈتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، آنکھیں آپ نے دی ہیں اللہ مدینہ منورہ تو دکھا دے، پاؤں آپ نے دیے ہیں مطاف میں تو پھیرا دے، یا اللہ ہونٹ آپ نے دیے ہیں حجر اسود کا بوسہ تو نصیب فرما دے، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، جس مسلمان کی خواہش ہے اللہ نصیب فرما، دنیا میں یہ جنت تو ہمیں دکھا دے، یا اللہ جن کے ہاں اسباب نہیں ہیں محبت رکھتے ہیں یا اللہ ان کے لیے اسباب کا انتظام فرما، جن کے ہاں اسباب ہیں یا اللہ ان کے دل میں محبت ڈال کے نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ حرم بند ہے، حرم کے دروازے امت کے لیے کھول دے یا اللہ، یا اللہ ہم سے جو خطائیں وہاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے بند ہے، ہماری توبہ یا اللہ امت کی توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، یا اللہ جائز حاجات پوری فرما، جہاں باران رحمت کی ضرورت ہو وہاں برسا، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا رحمتك وكرمك يا رحمتك وكرمك